قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہاں جی، تو آج ہمارا جو اما پارہ کا اجراء چل رہا ہے اس کی تیسری صورت ہے سورۃ اخلاص۔ یہ وہ صورت ہے جو میں نے سب سے پہلی ویڈیو میں اس کا تعارف کروایا تھا، جو میں نے سب سے پہلی ویڈیو بنائی تھی اپنی اس چینل کی، جس میں میں نے تعارف بتایا تھا کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ تو ہاں جی، تو اس میں تھوڑی سی نشاندہی میں اب بھی کر دیتی ہوں۔ اس میں نے بتایا تھا کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس کی تجوید ادا نہ کی جائے، اس کا مخرج ادا نہ کیا جائے، جس لفظ کا حرف کا ترجمہ ہی بدل جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا، اب ہم پڑھیں قاف لام پیش قل۔ اب اس کی آواز نکل رہی ہے مخرج کے ساتھ قل۔ اگر ہم اس کو بغیر مخرج کے پڑھتے ہیں، سمپل کر کے سادہ سے پڑھتے ہیں کل، تو اس کا ترجمہ اور بنے گا، اور مخرج والی آواز جو ہے اس کا ترجمہ اور بنے گا۔ اب اگر ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، تو اس کا ترجمہ بنتا ہے کہو وہ اللہ ایک ہے۔ تو اگر ہم اس کا ترجمہ، اگر ہم اس کو تجوید کے بغیر، تجوید سے ہٹ کے پڑھتے ہیں سادہ ہے قل هو اللہ احد، تو پھر اس کا ترجمہ بنتا ہے کھاؤ اللہ ایک ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کو میں نے سب سے پہلے بیان کیا تھا۔ اگر آپ کی نظر میں نہیں گزری تو اس کو جا کے سمجھیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی سمجھ آئے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج ہم اپنا سبق۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو بہت اچھی سمجھ آئے گی اور آپ کو بہت فائدہ بھی ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الاخلاص مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف لام پیش قل، ہا پیش ہو قل ہو، واو لام زبر ول قل هو ول۔ ہاں جی، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا کرتے ہیں، تو یہاں لفظ اللہ سے پہلے زبر آ گئی ہے، اس لیے لفظ اللہ کو موٹا کریں گے۔ لام کھڑی زبر لو قل هو اللہ، ہا پیش ہو قل هو اللہ، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا۔ ہاں جی، دال کے اوپر تنوین ہے، آگے حمزہ حروف ہلکی میں سے ہے، اس لیے تنوین پہ غنہ نہیں کریں گے، بغیر غننے کے اظہار کے ساتھ پڑھیں گے۔ دال دو پیش دن، احدن۔ ہاں جی، آگے وقف، تو وقف کی صورت میں آخر والا جو حرف ہوتا ہے وہ ہم نے بار بار پیچھے پڑھا ہے کہ وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ تو جب ساکن ہوا تو وہ دیکھا تو وہ حروف کلکلا تھا، جو حروف کلکلا میں سے دال آ گیا ہے، تب اس کو ہم کیا کریں گے، ہلا کے پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد، حمزہ لام زبر ال۔ ہاں جی، یہ دیکھیں اللہ سے پہلے زبر آ گئی ہے۔
لام کھڑی زبر لو، اللہ. ہا صاد پیش حس، اللہ حس. صاد زبر صا، میم زبر ما، صوما. دال پیش دو، صومدو. آگے وقف، صومد، اللہ الصمد. لام میم زبر لم، یا زبر یا، لم یا. لام دال زیر لید، لم یلد. واو زبر وا، لام میم زبر لم، ولم. یا واو پیش یو، ولم یو. لام دال زبر لد، ولم یولد. آگے وقف، ولم یولد. لم یلد ولم یولد. واو زبر وا، لام میم زبر لم، ولم. یا زبر یا، کاف لام پیش کل، ولم یکل. لام زبر لا، ولم یکل لا. ہا الٹا پیش ہو، ولم یکل لہ. کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو. واو دو زبر ون، کوفون. حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا. دال دو پیش دون، احدن. آگے وقف، احد. ولم یکن لہ کفوا احد. ہاں جی، اب ہم نے اجرا کیا، توڑ کے ساتھ پڑھا ہے، اب ہم جوڑ کے ساتھ پڑھیں گے روانگی کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الاخلاص مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہاں جی، تو آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے. امید ہے کہ آج کے سبق کی آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی. تو چلیے آپ اس سبق کو دھیان اور توجہ سے یاد کیجئے اور سمجھیے، اور جس بات کی سمجھ میں کوئی پوچھنے کے سوال ذہن میں آئے تو وہ آپ مجھ سے ضرور سوال کیجئے. تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.